السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الفرقان، ہم نے لاسٹ ٹائم ورس نمبر 52 پہ بات ختم کی تھی، لیکن اس میں کچھ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن کو میں چاہ رہی تھی کہ ہم ڈسکس کریں، کیونکہ آگے کی بھی کچھ آیات جو آج ہم کریں گے اس میں بھی بہت آج امپورٹنٹ ڈائریکشن ہے جس کی طرف ہم نے جانا ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں آیت نمبر 52 کو، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تُطِیعِ الْکَافِرِینَ وَجَاہِدْہُم بِہِ جِہَادًا کبیرا، تو ناپ اطاعت کیجئے کافروں کی اور جہاد کیجئے ان سے جہاداً کبیرہ، بہت بڑا جہاد۔ تو جہاداً کبیرہ کی ہم نے بات کی تھی کہ جہاداً کبیرہ کیا ہوگا، کہ بیسیکلی بہت شدت کے ساتھ اور قرآن کے ذریعے اور بہت افیکٹو طریقے سے اور بہت جو صحیح والے ٹولز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے بات کو صحیح طرح سے کنوے کرنا۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 52 میں جو چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے، بیسیکلی آپ دیکھیں تھوڑا سا اس کو اس طرح سمجھیں کہ یہ جہاداً کبیرہ کیا ہوتا ہے۔ یہ فزیکل سٹرگل نہیں ہے، اس میں آپ کی انٹلیکچول اور ایموشنل اور مورل اسٹرینتھ جو ہے، طاقت جو ہے، قوت جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ اس کا ٹیسٹ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ٹیسٹ آف نروز۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ہم جب مختلف ریلیشن شپس میں ہوتے ہیں، مختلف رشتوں میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، فزیکلی ہمیں اتنا نہیں لڑنا پڑتا، اور جیسے جیسے ہم حیا کے دائرے میں آنا چاہتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو لانا چاہتے ہیں، ان کو کوئی چیز سکھاتے ہیں یا کوئی بات چیت کرتے ہیں، کوئی انٹریکشن ہوتی ہے، ہم انہی 3 ایریاز میں کھپ کے رہ جاتے ہیں، ڈھہ جاتے ہیں۔ انٹلیکچولی نہیں ہمیں سمجھ آتا کہ لوگوں کو کیسے کوئی بات بتانی ہے، عقلی دلائل کیا دینے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں جذباتی طور پہ ہم اتنے جلدی پریشان ہو جاتے ہیں کہ چھوٹا بڑا کوئی مسئلہ ہو، اس کی وجہ سے جی بلڈ پریشر ہو گیا، نیند نہیں آئی، یہ نہیں ہوا، شوگر کے مریض ہو گئے اور ہسپتال میں لینڈ کر گئے، پینک اٹیک شروع ہو گیا۔ ایسی پریشانی ہم نے پالی ہوئی ہوتی ہے کہ آنے جانے والا انسان جو ہے وہ ہمیں دیکھ کے کہتا ہے کہ کیا تم نے اپنی حالت بنائی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں اسمارٹ طریقے نہیں آتے کہ ہم کیسے ڈیل کریں نا۔ تو اس آیت میں جو ہے کہ ہمیں کور میسج دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی پریشر پہ نہیں چلنا، کسی پریشر کے پیچھے نہ جائیں۔ اگر آپ حق پہ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں، کلیئرٹی سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، تو پھر اپنے شخصیت میں ایسا ٹھہراؤ لے کر آئیں جس کی وجہ سے آپ اللہ کی مدد سے، حکمت کے استعمال سے اپنی بات کو آگے پہنچا سکیں۔ جہاداً کبیرہ یہ ہے، جہاداً کبیرہ کا آغاز جو ہے وہ ہمارے اندر سے ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ اندر ہی جنگ میں لگے ہوئے ہیں تو آپ نے باہر کسی کو کیا بتانا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کن کن ایریاز پہ آپ کو کام کرنا ہے۔ جیسے آپ کو استقامت پہ کام کرنا ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے حالات کے مطابق اپنی ویلیو سسٹم کو بدل دیں۔ یہاں پہ سر پہ دوپٹہ، یہاں پہ اتار دیا، یہاں پہ سلام، یہاں پہ ہیلو ہائے۔ یعنی آپ کو کچھ نہ کچھ کنسسٹنٹ فیکٹرز اپنے اندر لے کر آنے ہوتے ہیں۔ یہ ہم بات پہلے کر چکے ہوئے ہیں کہ اسپیشلی جب ہم حجاب کی بات کرتے ہیں تو جو لوگ بگنرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ کچھ مجالس میں آ کر اپنا سر کور کر لیں گے یا بایا پہن کے آ جائیں گے، لیکن کچھ مجالس میں ابھی ان کی ہمت نہیں پڑے گی۔ دیٹ از پارٹ آف یور گروتھ۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ سال ہر سال تک آپ اسی جگہ پہ اسٹیٹک کھڑے ہیں، آپ نے کوئی تبدیلی نہ اپنی گفتگو میں، نہ غد بصر ہم نے جو بات کی، نہ حفظ فروج یا حلال حرام یا محرم نہ محرم، کہیں پہ کوئی تبدیلی نہیں آپ لے کر آئے، وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں، وہ پھر اٹس اے میٹر آف کنسرن، وہ پھر پریشانی کی بات ہے کہ کیوں نہیں آپ کے اندر مزید استقامت اور گروتھ ہو رہی۔ دوسری بات یہ، جہاداً کبیرہ آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ کے اپنے اندر آپ کی آئیڈینٹی کی کلیئرٹی نہ ہو، آپ کی یہ سوچ واضح نہ ہو میں کون ہوں اور میں کس کو ریپرزینٹ کرتی ہوں۔ یہ آپ نے بہت اچھی طرح سے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ خود ہی شور نہیں ہیں تو ہر شخص آپ کو ادھر سے ادھر کر دے گا۔ یعنی آپ کو کلیئرٹی سے پتا ہونا چاہیے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، آپ کو کلیئرٹی سے پتا ہونا چاہیے یہاں پہ مجھے غصہ نہیں کرنا یا غصے کا یہ اظہار نہیں کرنا۔ میرے پاس جب کوچنگ میں بھی لوگ آتے ہیں نا تو بڑے بڑے جھگڑے، لڑائیاں، مار کٹائیاں، گالی گلوچ، اور جب وہ مجھے یہ بات بولتے ہیں کہ جی ہمارا فلاں شخص سے اس بات پہ اختلاف ہوا، تو میں کہتی ہوں ٹھیک ہے اختلاف ہوا،
ہو سکتا ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا جی، اس بات پہ بہت غصہ آیا، آپ کو کسی بات پہ غصہ بھی آ سکتا ہے جب کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، آپ کے ساتھ کسی غلط طریقے سے بات چیت کرتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے جہادن کبیرہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ کا کنٹرول اور کمانڈ درست نہ ہو۔ اگر آپ نے وہاں پہ اپنے آپ کو بٹھا دیا تو پھر آپ لوز کر جائیں گے پورا گیم۔ تو آپ کو اپنے اندر یہ کلیئرٹی رکھنی ہے کہ میں غصے کا اظہار کر سکتی ہوں لیکن صحیح طریقے سے، کیونکہ ہم خود ہی شیور نہیں ہوتے، پہلے ہم اپنے اندر کہتے رہتے ہیں نہیں 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 نہیں، پھر ہم پھٹ پڑتے ہیں، اندر شیور نہیں نا۔ آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ اس وقت مجھے غصہ آیا ہوا ہے، اس وقت ایک نیگیٹو ایموشن آیا ہوا ہے، مجھے یہ چیز نہایت بری لگ رہی ہے جو فلاں شخص بول رہا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ سنائپر اٹیکس نہیں کریں گے، چھپ چھپ کے وار نہیں کریں گے، آپ اپنے آپ کو لے کے بیٹھیں گے کہ مجھے غصہ کیوں آیا ہے، کیا اس نے ایسی کوئی بات بولی ہے، یا مجھے اپنے اوپر کوئی کنٹرول کرنا ہے، کسی چیز کو بہتر بنانا ہے، وہیں سے پھر آپ اپنے لیے راستہ نکالیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کی ایموشنل ریگولیشن بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے، آپ نے اپنے آپ کو اپنی شخصیت میں ایسا ٹھہراؤ لے کر آنا ہے کہ آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ جب لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے جان جان کے کرتے ہیں یہ سوچ کر کے یہ پوائنٹ نا ان کو بڑا ہٹ کرے گا اور ان سے برداشت نہیں ہوگا، تو وہاں پہ آپ نے امپلسو نہیں ہونا، آرام سے ساری بات ان کو کرنے دیں، رج کے بولنے دیں، اور آرام سے سن کے اگر آپ نے 2 جملے صحیح بول دیے نا تو یہ آپ کا جہاد کبیرہ ہو گیا۔ آپ ان لوگوں کو بہت سی باتیں سمجھا پائیں گی جو ویسے آپ جب ایموشنل ٹاک کریں گے نا تو ان کو نہیں سمجھ آنے والی۔ اسی طرح سے آپ نے نا دعائیں پڑھنی شروع کر دینی ہے ایسے تمام مواقع پہ، جیسے ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین پڑھیں، درود شریف پڑھ لیں، آپ کوئی ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر پڑھ لیں، یعنی جو دعا آپ کو دماغ میں یاد آتی ہے ہر چیز سے اللہ کی مدد آنی ہے، ٹھیک ہے، حسبی اللہ پڑھ لیں، ویسے اپنی اردو میں پڑھ لیں، اپنی کوئی ریجنل لینگویج میں اللہ سے فوراً کنیکٹ ہو جائیں، کیونکہ آپ کا کسی بھی مشکل میں جو یہ آپ کا عقل نے کام کرنا ہے نا، یہ جس کو ہم کہتے ہیں کوگنیٹو اسٹرینتھ، یہ صرف اللہ کی مدد سے آنی ہے، کہ وہاں پر آپ کیا بات بولتے ہیں، آپ کیا لاجک دیتے ہیں، آپ کس حکمت کے ساتھ بات کرتے ہیں، یہ ہماری انسانی کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ آپ نے نہ پیسے ہونا ہے کہ بالکل ہی آپ ڈور میٹ بن جائیں، نہ آپ نے اگریسو ہونا ہے کہ بات بات پہ آپ لڑائی جھگڑا کریں، بلکہ آپ نے اسرٹیو بننا ہے۔ جہادن کبیرہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی معاملے میں جب آپ کسی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ایموشنل نہیں ہونا، چیخنا چلانا نہیں ہے۔ بات یہ کہ جہادن کبیرہ ہم کیسے کریں گے؟ جب ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے، لوگوں کو علم ہی نہیں ہے، لوگوں کو باتیں پتہ ہی نہیں ہیں، لوگوں کو ہم ایکسپلین کریں گے صحیح طرح سے، اور اسی طرح ہم اپنے بیہیویئرز کو ٹھیک رکھیں گے۔ اگر آپ کسی کو گھر میں یا باہر سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ غصہ نہیں کرنا اور خود چیخ کے بتا رہے ہیں کہ غصہ نہیں کرنا، پھر آپ مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ یو ول لوز دیٹ بیٹل۔ مطلب ہمارے گھروں میں اکثر پرابلمز ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمارا فیملی ممبر ہوتا ہے اور وہ بہت دین کی سمجھ رکھ رہا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا کہ شوہر نماز نہیں پڑھا، بچے نہیں پڑھ رہے، کئی دفعہ شوہر کا کوئی بیہیویئر دیکھ کے ہم کہتے ہیں، وہ دل دل میں نا اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا مونولوگ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں نہ کرتے اس لیے بچے نہیں کرتے، اور ہم یہ بالکل نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ٹھیک ہے ان کے بھی امپیکٹس آ رہے ہیں، میرے کیا امپیکٹس آ رہے ہیں، میں بھی تو کوئی نہ کوئی ایسا بیہیویئر دے رہی ہوں نا جس کی وجہ سے بچہ کہہ رہا ہے اچھا چلو ابا تو یقین ہی نہ رکھتے، ابا کہتے ہیں دل صاف ہونا چاہیے، لیکن اماں جو کہتی ہیں کہ جی 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے اور اس سے شخصیت میں بڑا ٹھہراؤ آتا ہے، تو اماں کی شخصیت میں تو کوئی ٹھہراؤ نہیں نظر آ رہا، اور وہ پھر اس بات پہ الجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کون سا ورژن آف اسلام جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو جہادن کبیرہ کے لیے آپ کو اور بہت محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو ٹرو ریپرزینٹیٹیو آف اسلام بننا پڑتا ہے، اور اسی طرح لیونگ ایگزامپل، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب بھی ہم نے حیا اور حجاب کی بات کرنی ہے تو اس کو بہت سمارٹلی ہم نے لے کے چلنا ہے۔ عام حالات میں بھی کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی کسی کو بتانی ہے نا تو وہاں پہ آپ کے لیے یہ جہادن کبیرہ ہی ہوتا ہے کہ جی اللہ کی بات لوگوں کو کیسے سمجھ آئے گی، لیکن آپ نے کن باتوں کو بہت زیادہ اوائڈ کرنا ہے، جیسے آپ نے کوئی بھی ڈیفینسو ٹون نہیں رکھنی، جب بھی آپ نے کوئی بات کرنی ہے آپ کو اپولوجیٹک نہیں نظر آنا چاہیے کہ نہیں وہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں، دراصل ابھی میں نے وہ کورس کیا تھا، ابھی میں نے پڑھا تھا اور اس میں یہ تھا۔ آپ کو بہت کانفیڈنٹ نظر آنا چاہیے، کوئی بھی انسان کوئی بات کرے آپ آرام سے پوری بات سنیں
اور اس کے بعد بہت کانفیڈنس کے ساتھ بتائیں کہ نہیں حقیقت ایسے نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں اس طرح سے بتایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کو اس طرح سے ہم تک پہنچایا ہے اور اس کے لیے واضح احادیث اور سب چیزیں موجود ہیں۔ یہ تب ہوگا نا جب آپ کا علم جو ہے وہ پختہ ہوگا، آپ کے اندر ایموشنل ٹھہراؤ ہوگا، آپ کلیئر ہوں گے، غصہ نہیں کرنا۔ جب ہم خود دین کے اوپر پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں تو اس وقت بھی بہت دفعہ ہم ڈیفینسو موڈ میں جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہی ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سب، اور ہمیں خود اتنا فہم نہیں ہوتا۔ تو وہی میں نے یہ چیز دیکھی کہ اس ٹائم پہ جو لوگ آپ سے پٹ آف ہوتے ہیں وہ تھوڑے دنوں بعد دوبارہ، کیونکہ آپ میں بھی وہ فہم آنا شروع ہو جاتا ہے نا، پھر آپ اپنی بات کمیونیکیٹ بہتر طریقے سے کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، دیکھیں ہم سب کی گروتھ ہوتی ہے نا، مطلب میں بھی اگر سوچوں کہ جب میں نے شروع کیا تھا تو پتہ نہیں میں نے تب کیسے اٹکل پچکو قسم کے جواب لوگوں کو دیے ہوں گے، کیسے ان کو ہینڈل کیا ہوگا، بلکہ بہت سی جگہوں پہ مس ہینڈل بھی کیا ہوگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو وزڈم آتا ہے نا، کہ سمجھ آتی ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اسی طرح اوور جسٹیفیکیشن نہ دیں، اسی طرح لوگوں کو جج نہ کریں۔ یعنی یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، ہم نے اپنے دماغ میں ایک پکچر بنا لی ہے کہ اگر ایک خاتون میرے سامنے آتی ہیں اور ان کے گلے میں دوپٹہ نہیں ہے تو یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتی ہوں گی، یہ سچ بھی نہیں بولتی ہوں گی، اور ان کی اللہ کے بارے میں کوئی معرفت نہیں ہوگی۔ دیکھیں حجاب اور حیا اور دوپٹہ اور اپنی کورنگ اور یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان باقی کام نہ کر رہا اس کی وجہ سے۔ ہمارے دماغ میں سم ہاؤ وہ اسٹینڈرڈ ایسا سیٹ ہو چکا ہوا ہے، مثلاً ہم نے اگر ایک داڑھی والے انسان کو دیکھا، ہم نے آٹومیٹیکلی ایزیوم کر لیا ہے کہ وہ 5 وقت مسجد میں نماز پڑھتا ہوگا۔ جیسے ہی آپ سوشل میڈیا کھولتے ہیں تو آپ کو وہ داڑھی والے ایک بابا جی جو ہیں وہ ڈانس کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور کسی نے لگائی ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں ان کو تو مسجد میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم نے حولیوں کی بنیاد پہ یا چند جملوں کی بنیاد پہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ مولڈز میں ڈالا ہوا ہے، جبکہ ہمیں ہر شخص کو جو کلمہ گو ہے اللہ کا بندہ سمجھنا چاہیے، اور ہمیں ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے، اور اگر ہمیں ظاہری طور پہ کسی کے بارے میں نظر آتا ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر رہا، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اپنی رول ماڈلنگ کے ساتھ ان کے ساتھ تعلقات اچھے کر کے ان کو انفلوئنس کرنا چاہیے۔ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ان کے اندر وہ طلب اور تڑپ نہیں پیدا ہوگی کہ وہ بھی اپنے ان بیہیویئرز کو ٹھیک کریں۔ تو کانفیڈنس ہمارا کیسا ہونا چاہیے؟ بہت ٹھہراؤ والا۔ آپ کو سب سے پہلے تو خود کو جمانا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو بتانا چاہیے کہ مجھے کسی کے اپروول کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری پرابلم یہ بھی ہوتی ہے نا کہ جب ہم خود حجاب لینا شروع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کون کون میرے لیے تالیاں بجا رہا ہے، اور زیادہ تر کیسز میں کوئی بھی تالی نہیں بجا رہا ہوتا۔ اکا دکا وہ درس پہ آنے والی دوست ہوتی ہیں، کوئی آنٹی ہوتی ہیں، وہ تعریف کر دیتی ہیں، باقی تو سب لوگ جو ہیں ہمارے فرینڈز، کولیگز، رشتہ دار ہمیں کہہ رہے تھے تمہیں کیا ہو گیا، کیونکہ ان کی اپنی انٹرنل انسیکیورٹیز ہوتی ہیں جو کہ ان کو اس طرف لے کے چلتی ہیں۔ اسی طرح ویلیو بیسڈ لینگویج ہماری ہونی چاہیے جب ہم بات کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ نے حجاب پہن لیا لیکن آپ کا اتنی لاؤڈ وائس ہر طرف جا رہی ہے، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، گالی گلوچ چل رہی ہے، یا یہ کہ آپ گندے گندے لطیفے بھی جو ہے وہ بولتے ہیں، اور فلمیں ڈرامے وہ بھی دیکھنے جاتے ہیں۔ میں کتنی جگہوں پہ دیکھتی ہوں سوشل میڈیا پہ ایسی امیجز نظر آتی ہیں کہ جی وہ اسکرول کرتے کرتے نظر آئے گا کہ جی کسی کالج، اسکول، یونیورسٹی میں اگر کوئی کانسرٹ ہے اس کا کوئی وہ منظر دکھا رہے ہیں، اور اس میں کوئی لڑکا ہے یا لڑکی گانے گا رہی ہیں، اور وہ جو آڈینس ہے اس میں کتنی حجابی لڑکی ہیں، اور وہ چیخیں مار رہی ہیں، ان کی بری حالت ہو رہی ہے، اور وہ ان تک اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہوتی ہے نا کہ ہماری لینگویج بھی پوری اس کے مطابق ہونی چاہیے، ہمارا سٹائل بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ینگسٹرز کے ذہن میں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ پورے دین کو فالو کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کی پرسنالٹی بڑی بورنگ ہو جائے گی۔ سو دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ ہم ان نیچرل طریقے سے اپنے اوپر کوئی ایک امیج نہ لا دیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بائی نیچر سادہ ہوتے ہیں، سمپل ہوتے ہیں، تو وہ اگر حجاب بھی پہن لیں گے تو سمپل نظر آئیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹاکٹیو ہوتے ہیں، وہ حجاب بھی پہن لیں گے، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے کہ اب مجھے اتنی بات نہیں کرنی کیونکہ پسندیدہ تو نہیں ہے ہر وقت بولنا، لیکن یہ کہ وہ پھر بھی جب بات کریں گے تو ان کا پرسونا بتائے گا کہ وہ بہت سے ٹاپکس پہ بات کر سکتے ہیں اور وہ گپ شپ بھی انجوائے کر سکتے ہیں، لیکن ان کی گپ شپ لائیولی ہوتی ہے، گندی نہیں ہوتی، اور وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، ہر ایک کے ساتھ تمیز کے دائرے میں رہتے ہیں۔ تو باؤنڈری سیٹنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کلیئر قسم کے آنسرز ہمیں آنے چاہیے۔ اچھا، اسی طرح کچھ ٹپیکل سوال ہیں۔ جہادن کبیرہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کچھ جو FAQs ہیں ان کی ہمیں اچھی تیاری کرنی چاہیے۔ جیسے آپ سے حجاب سے ریلیٹڈ تو بہت سے ایسے سوال ہوتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی نہ کوئی سمارٹ آنسرز ہونے چاہیے کہ وہ ہم دے سکیں۔
فرض کریں اگر آپ سے کوئی یہ کہتا ہے کہ ایکچولی میں تو اس لیے حجاب نہیں لیتی، مجھے بہت یہ اوپریسنگ لگتا ہے، مجھے سفوکیٹنگ لگتا ہے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ایسا جواب تو سب ڈسکارڈ کر دیں گے. دیکھیں اگر آپ کے سامنے کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور آپ سے ٹیڑھا سوال کر رہا ہے کہ حجاب تو مجھے اپریشن لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کسی کو تنگ کر رہے ہیں اور زندگی اس کی سفوکیٹ کر رہے ہیں، وہ پوچھ ہی وہ شخص رہا ہے جو کہ اللہ کے حکم کی نوعیت کو نہیں سمجھتا. مجھے ڈاکٹر صاحب آپ کا وہ پوڈ کاسٹ یاد آ گیا، اس میں آپ سے وہ میں اللہ وہ صاحب نے اسی طرح کوشچن پوچھا تھا، تو آپ نے یہی کہا تھا کہ مجھے تو آج تک خود سے پہ کبھی یہ نہیں لگا، شاید اس قسم کا کوئی آنسر تھا کہ آپ مجھے دیکھ کے بتائیں میں آپ کو لگتی ہوں کہ میں اپریسڈ ہوں. ایگزیکٹلی. ایک تو آپ اپنا پرسنل ایکسپیرینس ضرور بتایا کریں، آپ بہت آرام سے بتایا کریں کہ اچھا مجھے تو ایسی کہیں پہ بھی فیلنگ نہیں آتی، میں بہت کمفرٹیبل بلکہ ہو گئی ہوں. اور آپ ساتھ یہ بھی بتائیں مجھے یہ چوائس کرنے سے یہ فیل ہوا کہ ہم زیادہ سلیوری اور اپریشن میں ہوتے ہیں جب ہم صرف فیشن کر کے باہر جاتے ہیں، بیکاز اس میں تو ہم ہر وقت دیکھ رہے ہیں کہ میں اپ ٹو دا مارک ہوں، مجھ سے وہ بھی خوش ہو، فلاں بھی مجھے دیکھے تو وہ سوچے، اور یہ جوڑا بھی میں نے ریپیٹ نہ کیا ہوا ہو. لیکن یہ کہ اس طرح جب میں جاتی ہوں تو میں اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ جاتی ہوں. تو جو آپ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں اس کو پتہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں آیا ہوا ہے، لیکن یہ والا آنسر آپ کا جو ہے، یہ والا جواب آپ کا کسی کو سیٹسفائی، اسپیشلی ینگسٹرز کو اور وہ لوگ جو حجاب کی طرف نہیں آتے ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا. اچھا اسی طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہائے تم نے اپنا کیا حلیہ بنا لیا ہے اور تمہاری تو زندگی ختم ہو گئی ہے، تمہیں نہیں پتا تم کیا کچھ مس آؤٹ کر رہی ہو. اتنے مزے مزے کے ڈرامے، فلمیں، اور اسپیشلی ینگ بچیوں کو یہ فیلنگ بھی آتی ہے، ان کو دی بھی جاتی ہے، ان کو الفاظ سے بھی کہا جاتا ہے کہ یو آر مسنگ آؤٹ آن لائف. تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ ایک تو ہم یہ جو ہم اپنا اگر کوئی الٹرنیٹیو اس کے کر رہے ہیں تو ہمیں بتانا چاہیے کہ نہیں میں یہ کر رہی ہوں. مطلب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے نہیں میں ادھر بھی انجوائے کرتی ہوں، میں اپنی فنکشن اپنی فرینڈس کے ساتھ کرتی ہوں، ادھر جاتی ہوں، اور جہاں تک وہ دیکھنے کا ہے تو میں اچھی، جس طرح آپ بتا دیں کہ اچھی بکس پڑھ لیتی ہوں. بات آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنا جو ایک فوکس ہے ہم اس پہ بات کریں اس کے جواب میں، لیکن اگر آپ لمبی بات کریں گے تو وہ لگے گا آپ ڈیفینسو ہو گئی ہیں. جی میں تو یوزلی یہ جواب دیتی ہوں، مجھے لگتا ہے میرا سوشل سرکل اب زیادہ ورائٹی ہے اس میں اور زیادہ پھیل گیا ہے، کیونکہ آئی موو ان ڈفرنٹ کائنڈ آف کمپنی ناؤ، اور میرا قرآن کلاسز کی وجہ سے ایکسپوجر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہے. آپ کو ان کو بتانا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ آئی ایم مسنگ آؤٹ آن لائف، لیکن یہ کہ میرے پاس ایک پرپس بھی آ گیا ہے، مقصد حیات بھی آ گیا ہے جو بہت واضح ہے، اور مجھے لگتا ہے اس سے میری سیلف رسپیکٹ بہت بڑھ گئی ہے. بس ان کو پھر فردر پوچھنے دیں کہ کیا مقصد ہے، آپ کیا کرتی ہیں. اب آپ ان کو بتا سکتی ہیں میں کتابیں پڑھتی ہوں، میں لوگوں کے پاس جاتی ہوں، لیکن اگر آپ نے اوپننگ میں یہ بات بولی تو وہ یہ لگے گا کہ آپ ڈیفینسو ہو رہی ہیں، اور وہ پھر کوئی نہ کوئی بات پک کریں گے. کتابیں تو میں بھی پڑھتی ہوں لیکن مجھے تو اور مزہ آتا ہے، فلاں چیز تو میں بھی کرتی ہوں. لیکن آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ با مقصد زندگی کے ساتھ دن کا آغاز کرنا اور اپنی زندگی گزارنا، یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے نا، جو صرف تب آتی ہے جب آپ اپنے آپ کو مور دین باڈی اور مور دین گلیمر دیکھتے ہیں. اور ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے سرکل میں چلے جائیں جہاں پر بھی، تو ہماری عمر کی خواتین بھی اس وقت کن الجھنوں میں ہیں. تو انسان جب ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ ہم وہ والے کام نہیں کر رہے. ہمارے پاس اتنا سالڈ کام ہوتا ہے، اتنے مزے کا کام ہوتا ہے کرنے کے لیے، اور ہر دن ہماری زندگی جو ہے ہمیں فیل ہوتا ہے کہ وہ بہتر ہو رہی ہے. یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو جو اچھے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتائیں. جیسے اب لیٹس سپوز ہم گھومنے جو جاتے ہیں اس میں مجھے تو بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلیسنگ لگتی ہے کہ جو ہم نمازیں ہماری چھوٹی ہو رہی ہوتی ہیں، قصر جو نماز ہے کہ ہم ریکریشن کے لیے نکلیں اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے. تو وہ جو چیز جب آپ یہ والے ایکسپیرینسز بھی شیئر کرتے ہیں تو وہ بھی لوگوں کو کنیکٹ کرنے میں اور کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں دین واقعی میں مشکل نہیں ہے. جی وہ پورٹریٹ بھی ہم کئی دفعہ ایسے کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ دین مشکل ہے. بالکل، ہمارا پورٹریٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کس طرح بات کرتے ہیں. اچھا یہ ٹپیکلی بہت بات کی جاتی ہے کہ نہیں قرآن اور حدیث میں تو کہیں بھی نہیں ہے، یہ تو ان کا عربس کا کلچر تھا اس لیے وہ لوگ کور کیا کرتے تھے. تم پتہ نہیں کس کی بات سن کے برین واش ہو گئی اور یہ کام شروع کر دیا. اس کا جواب کیا ہوگا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ بتائیں کہ جو عربک جو ورڈ ہے نا اس کو اس کے اصل میں جا کے سمجھیں. کیونکہ کئی دفعہ اب جیسے یہ خمار اور یہ ساری چیزیں
اگر ہم عرب کلچر میں جا کے دیکھیں تو ہمیں اس کا مطلب پتہ چلتا ہے. ہم تو وہی چیز سن رہے ہوتے ہیں نا جو ہماری میڈیا میں زیادہ تر بتائی جا رہی ہے. بالکل. میم دوسرا یہ کہ یہ تو ان کا کلچر ہے جو وہ کر رہے ہیں. جس طرح کا وہ ابایا ضروری تو نہیں ہے کہ وہ جس طرح بھی آپ جدہ اور باقی اس میں دیکھیں نا وہ پھر خالی اسکارف ادھر ڈالے ہوتے ہیں, نیچے ابایا پھر ایسے ہی گھوم رہے ہوتے ہیں, وہی عربی ہوتے ہیں. یہ ان کے کلچر میں اس طرح یہ والا حکم اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اللہ کی مطلب جب پھر بندہ کلیئر کہ وہ پورا جس طرح انہوں نے بتایا. پھر آپ ڈیفینسو جواب دے رہی ہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں کیا جواب ہے. جی میں یوزلی یہی پوچھتی ہوں, ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو جو احکام ہے اس سے کیا سمجھ آتا ہے. تو وہ زیادہ کامن جو اس میں جواب ہوتا ہے یہ ہے کہ اوڑھنیوں کو اپنے وہ ڈال لو منیمم. تو میں نے کہا چلے آپ یہ منیمم جو آپ کو سمجھ آتا ہے اس سے شروع کریں, پھر دیکھتے ہیں بات کہاں تک ٹھیک ہے. پہنچتی ہے. نہیں وہ اپنے تک تو ہوتے ہی نہیں, وہ تو آپ کو ٹارگیٹ کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ پہن رہی ہیں, یہ تو عرب کلچر ہے, پتہ نہیں کیوں آپ نے اپنے آپ کو اس قید میں رکھا ہوا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیشہ ایسی سچویشن میں ان سے ایویڈنس مانگا کریں. آپ کہیں کہ اچھا یہ آپ نے کہاں پڑھا ہے, کون سی بک پڑھی ہے, ذرا مجھے بھی بتائیے گا, میں بھی پڑھوں گی. وہ پھر اس کا جواب ٹوٹا پھوٹا سا اکثر ہی آتا ہے, وہ نہیں میں نے کسی کو سنا تھا. آپ کے کس کو سنا تھا, مجھے ذرا اوتھینٹکلی بتائیں, کیونکہ تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ نہیں ہے, معرف القرآن میں بھی نہیں ہے, تفہیم القرآن میں بھی نہیں ہے, اور تفسیر عثمانی جو ہے اس میں بھی نہیں ہے, فی ظلال القرآن میں بھی نہیں ہے. 8-10 تفاسیر کا نام لینے ہیں آپ نے, اسپیکرز کے نام کم لینے ہیں, آپ نے تفاسیر کے نام زیادہ لینے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ بخاری میں بھی اس طرح مینشن نہیں ہے, کیونکہ ہم جب بخاری کو پڑھتے ہیں, مسلم کو پڑھتے ہیں, تو اس میں بھی ہمیں کافی کچھ پتہ چلتا ہے. یعنی آپ نے ان اے وے بہت پیار سے ان کے اوپر چڑھائی کرنی ہوتی ہے. دوسرا آپ نے ان کو یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ تھوڑا سا سمجھنا چاہیں, اور جو مجھے بھی سمجھ آئی ہے, اسلام جو ہے نا از اے ریلیجن آف ناٹ ٹوٹل ٹرانسفارمیشن, لیکن اٹس اے ریلیجن آف ریفارم. ریفارم کا مطلب کیا ہے, آپ کہیں جب آپ اسلام کو پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اوپر نیچے نہیں کیا. جو چیز ٹھیک ہو رہی تھی اس کو ہونے دیا, جیسے امر بالمعروف نہی عن المنکر, کہ جو معروف چیزیں اچھی ہو رہی ہیں کرتے رہو, اور جو منکرات ہیں, جو اچھی چیزیں نہیں ہیں, سوسائٹی بھی روک رہی ہے, اس کو چھوڑو, ان کی طرف نہ جاؤ. ٹھیک ہے, یہ ہمارا دین اسی طرح سے ہمیں بتاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی کلچرلی چیز ہو رہی تھی تو اس کلچرلی چیز میں جو چیزیں ٹھیک تھیں اسلام نے ان کو جاری رکھا, کہا کر لو. یہی تو ہمارے دین کی خوبصورتی ہے. اور جو چیزیں لگا کہ اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے تو ان کو تبدیل کر لیا. تو دیر از اے پاسبلٹی کہ اس وقت خواتین اپنے آپ کو کور کرتی تھیں, جیسے دیکھیں نا جوش خواتین بھی کرتی ہیں, کرسچینٹی میں بھی کور ہوتا تھا. اگر آپ انگریزوں کی ہسٹری میں جائیں تو تب وہ خواتین بھی کور کیا کرتی تھی, ننز بھی دیکھیں کتنی کورڈ ہوتی تھی. تو یہ تو تمام ادیان میں چلا آ رہا ہے. عورت کے لیے تو ہر دین میں اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ ہی پسند کیا ہے, اس کا حجاب ہی پسند کیا ہے. اب آپ دیکھیں کتنے مزے سے آپ ان کو ایکسپلین کر رہے ہیں, ڈیفینسو نہیں ہونے دے رہے, اور ساتھ ہی آپ نے شروع میں ان کو پہلے بڑی خوبصورتی سے کہا شٹ اپ. آپ نے کون سی کتاب پڑھی, کیا ریفرنس ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس تو ریفرنس ہے. یہ جو آپ ایویڈنس والی بات کر رہی ہیں یہ واقعی میں کئی جگہوں پہ بہت زیادہ کام کرتی ہے. آپ ایک تو یہ ساتھ میں پہلے بتا دیں کہ ہم نے ابھی تک جتنا پڑھا ہے ہمیں نہیں ابھی اس چیز کا, آپ کو اگر اس کے بارے میں اوتھینٹک ہے تو آپ بتا دیں, ہم اپنے آپ کو چینج کر لیں گے. جی جی اس سے بھی بہت, ہاں جی, ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی سالڈ, وہ صرف انہوں نے باتیں کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ بتائیں کہ دیکھیں دین ہم جب کہتے ہیں نا اسلام بہت پریکٹیکل ہے, تو یہی تو پریکٹیکلٹی ہے اسلام کی, کہ جو چیز درست ہے اس کو اسلام نے نہیں چھیڑا, اور جو چیز درست نہیں ہے اس کی اصلاح کر دی. اور پھر جو آپ نے بات کی کہ آپ کہیں کہ اچھا آپ کو نا دراصل عربک لینگویج میں جا کے دیکھنا پڑے گا, اور عربک لینگویج میں آپ جا کے دیکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. پھر اسی طرح سے یہ ٹپیکلی سوال آ جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے اتنا کچھ کیوں ہے, مردوں کے لیے کیوں نہیں ہے. اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا مطلب جو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہمیں, تو ہمیں کیا اس میں لینے میں کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, کچھ جگہوں پہ آپ کا یہ جواب بڑا سالڈ ہے کہ بھئی میں تو ایسے موقع پہ اس طرح کہتی ہوں, دیکھیں میں تو اللہ کے حکم کے آگے اپنی عقل نہیں اتنی لڑاتی, مجھے زیادہ آسان لگتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس کو مان لوں, اس کو پریکٹس کروں, کیونکہ اس سے مجھے بڑا سکون ملتا ہے.
مجھے یوزلی میں کہتی اللہ تعالیٰ میں آئی ٹیک اٹ ایز اے کمپلیمنٹ کہ ہمیں خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور زینت بنایا ہے، زین اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس میں شامل کر دیا ہے. میں لاجک بہت لاتی ہوں ایسے تمام کیسز میں نا. میں زیادہ اللہ کے حکم کی بات نہیں کرتی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا میرے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو زیادہ تر حجاب اور حیا کے معاملات میں بات کرتے ہیں نا، ان کا اللہ کے ساتھ ہی تو کنیکشن ویک ہے. تو جب آپ ان کو بتاتے ہیں اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ آپ کی دلیل ان کے سامنے تھوڑی اتنی وہ سالڈ نہیں نظر آتی، کیونکہ وہ مان نہیں رہے ہوتے. لیکن اگر آپ لاجک کو لاتے ہیں نا، اور وہ لاجک جو کہ اللہ کی بات، جو اللہ کے احکامات ہیں انہیں کو پروو کریں، تو وہ پھر چپ ہو جاتے ہیں، وہاں پہ ان کی بولتی بند ہوتی ہے. جیسے سمپل سی بات میں کہتی ہوں کہ مجھے آپ یہ بتائیں آپ کون سی چیز ہے جس کو بہت زیادہ آپ سیف میں رکھیں گے اور اپنے لاکر میں رکھیں گے اور سنبھال کے رکھیں گے. وہ کہتے ہیں قیمتی. تو میں کہتی ہوں تو میں تو بہت خوش ہوں نا، میں زیادہ قیمتی ہوں مردوں کے مقابلے میں. آئی ایم امپاورڈ وومن. میں تو اپنے آپ کو بہت قیمتی سمجھتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے مرد کو قیمتی نہیں اتنا سمجھا، تو اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے تو قیمتی سمجھا نا. مجھے کہا ہے کہ بھی تمہیں اپنی پروٹیکشن زیادہ کرنی ہے، تو آئی ٹیک پرائڈ ان دیٹ پروٹیکشن. اس میں کیا ہم یہ چیز بھی تو ایڈ کر سکتے ہیں کہ جن ملکوں میں دی ہوئی ہے یورپ میں، ادھر تو خود عورتیں تنگ ہیں. اچھا، آپ نے جب یہ بات کرنی ہے نا تو آپ بے شک کوئی 2-3 ریسرچز اور ان کے ریفرنسز کے نام ضرور ساتھ دیں. یونائٹڈ نیشن کی فلاں ریسرچ کے مطابق اس ایئر میں جو یہ ہوا تھا تو پھر یہ چیز آئی تھی. دنیا میں تو ہمارے سامنے پورا ورلڈ کا کلچر ہے. می ٹو جو موومنٹ آئی ہے وہاں پہ جی، وہاں پہ اتنی بڑی بڑی ایکٹریسز کے آج کے نام آ رہے ہیں جن کو ہراس کیا گیا ہر طرح سے. میں تو وہ رکھتی ہوں سامنے. جب آپ یہ بات رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ بھی تو ایک چھوٹی سی بچی کو یہ کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ بھی تو فلاں کے ساتھ ایسے ہوا تھا. ریسرچز کو باقاعدہ لے کر آئیں. اور پھر اور دوسرا سب سے بڑی بات ہے کہ بھی میں زیادہ قیمتی ہوں. اکاؤنٹیبلٹی تو دونوں کی رکھی ہے. اور آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ اب آپ نے پڑھ بھی لیا، آپ کہیں کہ سورہ نور کی جو آیات ہیں ان میں مرد اور عورت کے لیے 2 احکامات بالکل برابر ہیں، اور اس کے بعد جو زیادہ قیمتی ہے اس کے لیے تھوڑے زیادہ احکامات ہیں، اس کی پروٹیکشن زیادہ چاہیے. تو مجھے تو بہت مزہ آتا ہے اس چیز میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زیادہ پروٹیکشن دی ہے. اب تو بہت زیادہ ریسرچز ہیں کہ کیا اس کی اچھا، اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ حجاب کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی انسان حیادار ہو سکتا ہے، اس کا کیا جواب؟ دل کا پردہ. جی تو بتائیں جی، اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا یوزل یہی ہوتا ہے کہ میرا مسئلہ نہیں ہے ایکچولی، جو ان کے درمیان میں آپ نے جانا ہوتا ہے وہ آپ ان کے لیے تو گارنٹی نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے دل میں پردہ رکھتے ہیں. تو کوئی بھی بیٹھا ہوتا ہے تو وہ ہم سے ڈسکشن کر رہا ہوتا ہے، اور زیادہ تر ایسی باتیں وہی لوگ کرتے ہیں نا جو خود حجاب نہیں لے رہے یا وہ کنونسڈ نہیں ہے اباؤٹ حجاب. ہم نے پورا لائف سٹائل کو ہم نے اپنایا ہے، اس میں اللہ کا یہ حکم ہے. اب ہم کالج اسکول میں جاتے ہیں تو یونیفارم پورا پہنتے ہیں نا.